امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے صبیحہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت کرنے سے اسے ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس کے باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس کے ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اذیت سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شعائر اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تفریحات کی جاتی تھی۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یک دم ہی ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل طور پر پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے عزت سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ تم انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ صبیحہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا تھا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں، اب جبکہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ جائز تو نہیں ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے کچھ بھی نہیں لینا پڑے گا۔ صبیحہ نے اسے سمجھایا۔ صبیحہ اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا۔ آدھا گھنٹے تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی۔ صاحب، کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا۔ اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کے رگ کو ایک تیز جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ میں ایک سسکی سی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بیچ لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ تاریکی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر جھمکا کے ساتھ روشنی میں آ گیا۔ شور اب اور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دیں مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ امامہ، امامہ! وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ اس باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہی فوراً پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ، وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ چوں نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے، اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے۔ ملازم آیا ہوا ہے نیچے، اس کا کام۔ تم میرے ساتھ چلو۔ امامہ نے بے اختیار ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی حرکتیں یہ کرتا پھرتا ہے۔ امامہ نے ناگواری سے اپنے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی وہ ہوش میں تھا۔ اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا۔ وہ دونوں اب آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم اسے ہاسپٹل
لے جاؤ، امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو باندھو، خون تو بند کرو۔ وسیم: میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی، پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے، اور زخم اتنا گہرا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ملازم ہے۔ وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا تھا، اور جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ تمہارا یہ دوست جو ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضگی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا۔ فار گاڈ سے اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتی؟ تم اس حالت میں سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو؟ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی۔ کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قد آدم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایکٹرز کی بہت بڑی بڑی تصویر اس طرح لگائی گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی۔ وہ تصویریں اس کے کردار کی پستگی کا ایک ثبوت تھیں، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس لیے کہ وہ تصویر خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھی۔ ان تصویروں کے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے بعد بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکتے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وسیم اور وہاں موجود ملازموں سے کچھ نہ بھی کہہ رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس سے کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے زخم کو دیکھو، میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی مگر میں کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھے ہی اس کی کلائی کے گرد لپٹا ہوا چادر کا کونا ہٹایا۔ زخم بہت گہرا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی۔ وسیم: بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، پھر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپیٹ پر جذب ہوتے ہوئے خون پر ڈالی۔ وسیم تیزی سے فرد سے بیگ نکال کر بینڈیج نکالنے لگا۔ سالار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھند لاہٹ سی ہو گئی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا تھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا، مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار اسے اپنے کراہنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ، کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم لوگوں کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم وسیم، تم دفع ہو جاؤ، گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ لاسٹ باڈی۔ اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی تھی۔ اس نے وسیم کی کاٹن سے لے کر کراتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی، جو ہاتھ سے کھینچتے اور ہلانے کے بعد بھی نہیں آ رہا تھا، اور وسیم کے ہاتھ میں بینڈیج لے کر لپیٹنا شروع کر دیا۔ سالار نے دھندلائی آنکھوں سے اپنے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کو نرمی سے محسوس کیا تھا۔ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بایاں ہاتھ لڑکی کے سرے سے ٹکرایا تھا۔ اس کے سر سے نہ صرف دوپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔ امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا، جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا۔ امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا، جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں گال پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا سناٹے
دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخور اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اسے کہہ رہی تھی، اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی۔ سنا تم نے؟ سالار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو بلند آواز میں کچھ کہتے سنا، مگر وہ کچھ نہیں سمجھ پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مگر اس نے پھر ایک آواز سنی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی تھی، مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سالار نے اسے مسکراتے دیکھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں، مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھ آئیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اس پر جھٹکتے ہوئے بے تابی سے کہا۔ جسٹ فائن، سالار نے دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتی، کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آ گیا تھا۔ وہ اس کی نبض چیک کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی۔ سالار نے کچھ بیزاری کے ساتھ یہ کارروائیاں دیکھیں۔ ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ سالار اس گفتگو کے دوران چھت کو گھور رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی تمام کوششوں اور احتیاط کے باوجود یہ سالار سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی اور اس بار واقعی مرتے مرتے بچا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جاتی تو اسے نہیں بچا سکتے تھے۔ سکندر اور ان کی بیوی کو رات کے 2 بجے ملازم نے سالار کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے۔ سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً 150 سگریٹ پھونکے ڈالے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اور اضطراب میں کمی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ آخر اس پر ہماری نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ سکندر عثمان نے دوران سفر کہا، میرا تو دماغ پھٹنے لگتا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے ہر سہولت، بہترین تعلیم، حتیٰ کہ بڑے بڑے سائیکٹرسٹ تک دکھا چکا ہوں، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ جاننے والوں کے درمیان مذاق بن گیا ہوں میں اس کی وجہ سے۔ سکندر عثمان بہت پریشان تھے۔ ہر وقت میرا دم حلق میں اٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت سے گزرے۔ اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک بار ہم غافل ہوئے اور پھر وہی حرکت کر گزارا ہے۔ طیبہ نے اپنی آنکھوں سے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو ٹیشو سے صاف کیا۔ وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے، مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ ان دونوں کو ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں۔ سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیات کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ ان کی خاموشی وہ غنیمت جان رہا تھا۔ انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے دن بھی وہ دونوں خاموش ہی رہے تھے، مگر تیسرے دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑ دی تھی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سکندر نے اس رات بڑی تحمل مزاجی سے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ میں نے اسی وعدے پر تمہیں اسپورٹس کار بھی لے کر دی۔ ہر بات مان رہے ہیں ہم لوگ تمہاری، پھر بھی تمہیں قطعاً احساس نہیں ہے ہم لوگوں کا، نہ خاندان کی عزت کا۔ سالار اسی طرح چپ بیٹھا رہا۔ کسی اور کا نہیں تو تم ہم دونوں کا ہی خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، طیبہ نے کہا۔ تمہیں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم ہے تو ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے کہو، مگر اس طرح مرنے کی کوشش کرنا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی باتوں میں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ خودکشی کی ہر کوشش کے بعد وہ ان سے اسی طرح کی باتیں سنتا تھا۔ کچھ بولو، چپ کیوں ہو؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ طیبہ نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ماں باپ کو اس طرح ذلیل کر کے بڑی خوشی ملتی ہے تمہیں؟ اس قدر شاندار مستقبل ہے تمہارا اور تم اپنی احکامانہ حرکتوں سے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لوگ ترستے ہیں اس طرح کے اکیڈمک ریکارڈ کے لیے۔ سکندر عثمان نے
اس کا اکیڈمک ریکارڈ یاد دلانے کی کوشش کی۔ سالار نے بے اختیار ایک جماہی لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی کامیابیوں کو دہرانا شروع کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں اس موضوع پر بولنے کے بعد انہوں نے تھک کر پوچھا، آخر تم کیوں کچھ بول نہیں رہے ہو؟ بولو۔ میں کیا بولوں؟ سب کچھ تو آپ دونوں نے کہہ دیا ہے، سالار نے کچھ اکتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ میری زندگی میرا پرسنل معاملہ ہے، پھر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دراصل میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی۔ تم جو بھی کر رہے تھے وہ مت کرو، ہم پر کچھ رحم کھاؤ۔ سالار نے اپنی ناراضگی سے باپ کو دیکھا۔ تم آخر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم آئندہ ایسی حرکت کوئی نہیں کرو گے؟ فضول میں بحث کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اس بار طیبہ نے اس سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا ایسی کوئی حرکت، سالار نے بے راضی سے جیسے ان دونوں سے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس وعدے پر مطمئن نہیں ہوئے تھے، نہ وہ ان کی بیوی، مگر ایسے وعدہ لینے کے لیے علاوہ کچھ پاس اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے بیٹے پر فخر کرتے آ رہے تھے، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ان کا وہ فخر ختم ہو گیا تھا۔ جتنا پریشان انہیں سالار نے کیا تھا، اتنا ان کے باقی بچوں نے مل کر بھی نہیں کیا تھا۔ اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ گئے تھے تم اس کی خیریت دریافت کرنے؟ امامہ وسیم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک اسے سالار کا خیال آیا۔ پہلے تو حالت کافی بہتر ہے اس کی، شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے۔ وسیم نے اپنے سالار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تم چلو گی واپسی پر اسے دیکھنے؟ وسیم کو اچانک خیال آیا۔ میں امامہ حیران ہوئی، میں کیا کروں گی جا کر؟ خیریت دریافت کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، امامہ نے کچھ تامل سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چلیں گے، حالانکہ اس طرح کے مریض کی عیادت کرنا فضول ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے توقع تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے شکریہ وغیرہ ادا کرنے، ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچا لی، کس قدر بروقت مدد کی تھی ہم نے، مگر انہوں نے تو بھولے سے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا، امامہ نے تبصرہ کیا۔ تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں کر سکتی، کس منہ سے وہ شکر ادا کرنے آئیں، اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی تو وہ دونوں کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ شوق کے ہاتھوں وہ بیچارے عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ وسیم نے قدرے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ ویسے اس کے پیرنٹس سے میرا بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور امی اور بابا جب پرسوں ہاسپٹل میں اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سالار کے بارے میں، ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا انہیں، وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔